وعن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حال میں کہ ان کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بھی بیٹھی تھی، کیا فرمایا؟ بایعونی، تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اور تم کسی کے اوپر بہتان الزام نہیں لگاؤ گے۔ ولا تعصوا فی معروفین، اور جو نیک کاموں کا میں حکم دوں اس میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے بھی ان وعدوں کو پورا کیا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے بھی ان میں سے کچھ چھوڑا ہے نا، فوقب به فی الدنیا، تو دنیا میں ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ فہو کفارۃ لہ، اور وہ سزا جو بھی اللہ اس کو دنیا میں دے گا وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، پھر آخرت میں اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا، لیکن جس نے ان میں سے کسی میں بھی کمی کی، یعنی ان وعدوں کو پورا نہیں کیا، کچھ بھی کمی کی، ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا، پھر اللہ نے اس کے اس گناہ کو دنیا میں چھپا لیا، فہو الی اللہ، تو پھر اللہ کو اختیار عنہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو آخرت میں سزا دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو پھر یہ صحابی کہتے ہیں عبادہ بن صامت کہ ہم تمام لوگوں نے اس بات پر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، ٹھیک ہے۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خود قال صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر المصلی، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن، ان دونوں میں سے کسی دن وہ کنفیوز تھے، تو اسی لیے دونوں میں سے کسی دن یعنی کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر علی النساء، تو عورتوں کے پاس سے گزرے، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل ناری، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ کے اندر دیکھا ہے۔ فقلنا، تو ان عورتوں نے کہا، وبی میں یا رسول اللہ، ایسا کیوں تھا اللہ کے رسول، کیوں ہم سب سے زیادہ دوزخ میں آپ نے ہمیں دیکھا؟ قال، رسول کریم نے فرمایا، تکثرن اللعن، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو، ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کیا تم نہیں دیکھتی ہے نا کہ تم کیا ہو عقل میں اور دین میں ناقص ہو، اذهب للب رجلی، لیکن ان سب کے باوجود تم کسی بھی عقل مند مرد کی عقل کو گم کر سکتی ہو، ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی بھی عورت کسی بھی عقل مند مرد کی عقل کو بھی، عقل پر بھی کنٹرول کر سکتی ہے، حالانکہ تم کیا ہو دین میں اور عقل میں ناقص ہو پھر بھی۔ قلنا، تو ان عورتوں نے کہا، ما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام میں کیا ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے نا، تو وہی کہا۔ قلنا، تو عورتوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فذلک من نقصان عقلیات، تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عقل میں کمی ہے۔ قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب تم حیض کی حالت میں ہوتی ہو تو تم نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول ایسا تو ہے۔ قال فذلک من نقصان دینها، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے دین کے اندر، یہ کمی ہے تمہارے دین میں، ہے نا، کیونکہ ان دنوں میں روزہ اور نماز سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، تو اتنے دن تم عبادت نہیں کر سکتی ہو، تو وہ تمہارے دین میں اس کی وجہ سے کمی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجئے گا کوئی کہ عورتوں کو عقل آدھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عقل آدھی ہوتی ہے نا، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول آگے نہیں کہتے، کیا فرمایا کہ کوئی بھی عقل مند سے عقل مند مرد بھی ہو اس کی عقل پہ بھی عورت کنٹرول کر سکتی ہے نا، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہ۔ تو عقل، یہاں پہ جو عقل سے مراد یہ ہے نا، اس پہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل آدھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ فطری طور پہ نیچرل یہ ہے کہ عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، اور جو انسان ایموشنل ہوگا تو وہ دل سے زیادہ سوچتا ہے اور دماغ سے کم سوچتا ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، ٹھیک ہے۔ مردوں میں بھی جو بہت زیادہ ایموشنل مرد ہوتے ہیں تو ان کی عقل کم چلتی ہے اور دل سے زیادہ سوچتے ہیں، وہ فیصلہ دل سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔
کچھ کہہ رہے ہیں غلام صاحب؟ نہیں کہہ رہے ہیں تو میوٹ کر لیے جی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ وہ اس کے لائق نہیں تھا، وشتمنی، اور اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ وہ ابن آدم اس لائق نہیں ہے. فاما تکذیبہ ایایا فقولہ، جہاں تک مجھے جھٹلانے کی بات ہے نا، کس طرح جھٹلایا ابن آدم نے مجھے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب ابن آدم یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا جیسا کہ اس نے پہلے پیدا کیا ہے، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، حالانکہ پہلے پیدا کرنے کے مقابلے میں اس کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے. وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ، جہاں تک اس کے مجھے برا بھلا کہنے کی بات ہے، فَقَوْلُهُ، تو جب ابن آدم یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، اپنا بیٹا بنا دیا ہے نا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ، تو وہی کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا، اپنا بیٹا بنایا. حالانکہ انا الاحد الصمد، میں کون ہوں، احد ہوں اور صمد ہوں، یعنی میرے برابر کوئی نہیں ہے. الذی لم الد ولم اولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میں نے کسی کو، میرے اندر سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ جب بندہ، اچھا ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں قال اللہ تعالیٰ کے ذریعہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی. حدیث قدسی، ٹھیک ہے. وفي روایت عن ابن عباس واما شتمه اياي فقوله لي ولد وسبحاني ان اتخذ صاحبة او ولدا. اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے نا، روایت یہی والی ہے لیکن ابن عباس سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ الگ ہیں. اما شتمه اياي، جہاں تک مجھ کو برا بھلا کہنے کی بات ہے، تو وہ کون سی بات ہے ابن آدم کی، جب ابن آدم کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے، حالانکہ میں کون ہوں، وسبحانی، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی بناؤں یا میں بچہ بناؤں، ٹھیک ہے، اپنی اولاد بناؤں، تو ان تمام چیزوں سے میں پاک ہوں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر او اقلب اللیل والنہار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے، کب، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، میرے ہی ہاتھوں میں سارا معاملہ ہے، میں دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے یا دن خراب تھا، ہے نا، آج ہمارا دن ہی خراب تھا، زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں جب لوگ کہتے ہیں، موسم خراب ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں جب لوگ کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو میں پیدا کرتا ہوں، میں زمانہ بدلتا ہوں، میں زمانے کو بنانے والا ہوں، ہے نا. تو زمانہ اچھا ہو خراب ہو جو بھی ہو، وہ کرنے والا میں ہوں. تو جب زمانے کو کوئی خراب کہتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے خراب کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے اس کا. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی تکلیف کے اوپر جس کو وہ سنتا ہے. کیا چیز سنتا ہے؟ یدعون له ولد، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ہے، لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی اولاد ہے. یہ تمام چیزوں کو اللہ سنتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں، ثم یعافیہم، ان لوگوں کو یعنی ایسا بولنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عافیت دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وعن معاذ قال كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے کے اوپر. لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کجاوا سمجھتے ہیں جی؟ اونٹ یا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک چیز ڈالی جاتی تھی، ہے نا، اس کے پیٹھ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اسی کو کجاوا کہتے تھے. سمجھ گئے جی؟ تو کجاوا کے علاوہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟
वमा हक़्क़ुल इबादी अल्लाह, और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है। मैंने कहा अल्लाह व रसूलु आलम। क़ाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अल इबादी अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह का हक बंदों के ऊपर ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। व हक़्क़ुल इबादी अल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैआ, और अल्लाह पर बंदों का हक ये है कि अल्लाह उसको अज़ाब ना दे जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता है। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अफ़ला उबश्शिरु बिहिन नास, क्या मैं लोगों को इसकी खुशखबरी ना दे दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबश्शिरहुम, तुम लोगों को मत बतलाओ, फ़यत्तकिलू, वरना लोग क्या करेंगे, इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। यानी वो कोई इबादत करना छोड़ देंगे, वो सिर्फ ये क्या कहेंगे कि हम तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ही नहीं करते हैं। जब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ही नहीं करते हैं तो फिर क्या जरूरत है हमें कुछ और करने का, हम वैसे ही जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये बात है ना बतलाओ। वान अनस नबी वसल्लम व मुआज रदीफ रली, अनस से मरवी है कि नबी करीम वसल्लम और मुआज सवारी के ऊपर आगे पीछे बैठे हुए थे, यानी अल्लाह के रसूल आगे थे और पीछे ये बैठे हुए थे मुआज। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या मुआज, क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक, तो मुआज ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया या मुआज, क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक। फिर फरमाया क़ाल या मुआज लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक। 3 मरतबा ऐसी कह अल्लाह के रसूल ने फरमाया। फिर कहा अल्लाह के रसूल ने मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि तुम में से कोई जो भी ये गवाही दे दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सिदक़म मिन क़ल्बिही, बिल्कुल सच्चाई के साथ अगर गवाही देता है, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम फरमा देंगे। क़ाल, तो मुआज ने कहा अल्लाह के रसूल अफला उखबिरु बिहिन नास फयस्तबशिरू, क्या मैं ये बात लोगों को ना बतला दूं तो वो लोग खुश हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदन यत्तकिलू, ये बतला दोगे तो वो लोग इसी पर टिक के रह जाएंगे, भरोसा करके बैठ जाएंगे। फ़अख़बरा बिहा मुआज इंद मौतिही तअस्सुमन, तो ये बात मुआज ने अपनी मौत के वक्त बताई, जब उनको मलकुल मौत उनके पास आ गए थे तो मौत के वक्त इन्होंने लोगों को बताई ये हदीस। ठीक है, क्यों बताई, तअस्सुमन, गुनाहों से बचने के लिए, कि फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ये पूछे कि जब तुमको एक अच्छी बात पता थी तो तुमने लोगों को क्यों नहीं बतलाई। ठीक है, और उसका गुनाह मेरे ऊपर आए, तो गुनाहों से बचने के लिए कब बतलाया, मौत के वक्त बतलाया। ठीक है जी। वान अबी ज़रिन क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सौबुन अबयस, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था, वह हुआ नाइमुन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। सुम्मा अतैतुहु वक़द इस्तयक़ज़, फिर मैं दोबारा उनके पास आया तो वो जागे हुए थे। फ़क़ाल, तो फिर ये कहते हैं, अना बुज़र कहते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन क़ाल, के कोई भी बंदा अगर ये बात कहे ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा माता अला ज़ालिक, और फिर वो मर जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने कहा व इन जना व इन सरक, अगर वो जना और चोरी करे तब भी। काला, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन जना व इन सरक, अगर वो चोरी और जना करे तब भी। कुल्तु व इन जना व इन सरक, काला व इन जना व इन सरक, कुल्तु व इन जना व इन सरक, काला व इन जना व इन सरक, अला रग़मी अनफी अबी ज़र्रिन, तीसरी मरतबा जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन जना व इन सरक, तो फिर कहा कि अबू ज़र की बर्बादी हो, है ना, उसकी नाक जो है वो खाक आलूद हो जाए, मिट्टी पड़े उसके मुंह पर। तो ये अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा, क्योंकि बार बार पूछ रहे थे एक ही बात, है ना, तो अल्लाह के रसूल ने जब एक बार कह दिया तो फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो, तो कहा वइन जना वइन सरिक़ अला रग़मी अनफी अबी ज़र व कान अबू ज़र इज़ा हद्दस बिहाज़ा, अबू ज़र जब भी इस हदीस को बयान करते तो ये वाला जुमला वो जरूर कहते वइन रग़ीमा अनफु अबी ज़र्रिन, कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, वइन रग़ीमा अनफु अबी ज़र्रिन। ठीक है, चले अब इसका मतलब क्या हुआ, इस हदीस का मतलब ये हुआ कि इंसान चाहे जितना गुनाह करे, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह के रसूल को रसूल मानता है, तो उसके गुनाहों की के बकदर उसको अजाब मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, है ना, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि उसको अजाब ही नहीं दिया जाएगा और सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके, ये मतलब नहीं है। ठीक है, एक मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इन्होंने जो पूछा हो वइन ज़ना वइन सरिक़, ये पूछा हो इस्लाम लाने से पहले की बात, कि अगर इस्लाम लाने से पहले, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पहले अगर उसने चोरी और ज़िना किया हो तो भी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, तब भी जन्नत में दाखिल करेगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों, एक मुसलमान के लिए और एक काफिर के लिए, दोनों के लिए इसमें बातें मौजूद हैं, दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, बताएं जी। आप जी लोग सर। सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी सर, जी जी। अटेंशन। ठीक, चलें। वान उबादत इब्न सामित क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व इब्नु उम्मतिही व इब्नु अमतिही
वकलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु वल जन्नतु वन नार हक़्क़ुन। कह रहे हैं कि उबादा बिन सामित कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो बगैर शरीक के है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और अल्लाह की बंदी के बच्चे हैं, है ना, यानी मरियम इस्लाम। अमतुन के माने क्या होता है? बंदी, है ना। अब्दुन के माने बंदा, अमतुन के माने बंदी। वकलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम, और उसका कलेमा है, अल्लाह का कलेमा है जिसको अल्लाह ने मरियम के पेट में डाला था, ठीक है। वरूहुम मिन्हु, और अल्लाह की जानिब से रूह है। वल जन्नत वन नार हक़्क़ुन, और जन्नत और दोज़ख दोनों हक है। तो अगर इस बात का कोई इकरार कर ले, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, चाहे उसका अमल कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो ये असल में ईसाइयों को अल्लाह ने क्या किया था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को तरगीब दी थी इस्लाम की, है ना। क्योंकि वो क्या मानते थे? अल्लाह का बेटा मानते थे। तो क्या बताया? ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, है ना, वो अल्लाह के बेटा उठा नहीं है। और रूहम मिन्हु से मुराद क्या है? अल्लाह की रूह है। उससे मुराद क्या है? कि अल्लाह ने उनको रूह लौटाने का मोजज़ा अता फरमाया था, कि आदमी मर गया लेकिन उनको मोजज़ा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि वो रूह लौटा देते थे, ठीक है। तो ये अल्लाह के हुक्म से होता था। लेकिन इसी बात को पकड़ के ईसाइयों ने क्या कह दिया कि ये खुद भी अल्लाह है, ये अल्लाह के बेटे हैं, इसलिए ये जिंदा कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुबालगा कर दिया। चलें, अन अम्र इब्न अल-आस क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु उबसुत यमीनक फ़लउबायिउक। अम्र बिन आस कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा। फबसत यमीनहु, उन्होंने अपना दायां हाथ बढ़ाया, फ़क़बज़्तु यदी, मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया। फ़क़ाल, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मालक या अमर, अय अम्र, तुम्हें क्या हो गया? कुल, तो मैंने कहा, अरदतु अन अश्तरीता, मैं चाहता हूँ कि एक शर्त मैं लगाऊं, एक टर्म एंड कंडीशन, है ना, मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तश्तरी तो माज़ा, तुम क्या कंडीशन लगाना चाहते हो, कौन सी शर्त है तुम्हारी? कुल, तो मैंने कहा, अन युग़फ़र ली, शर्त यह है कि आप मुझको माफ़ फरमा देंगे। क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमा अलिमत या अम्र, अय अम्र, क्या तुमको पता नहीं है, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम हर उस चीज को मिटा देता है जो उससे पहले थी, यानी जो भी गुनाह इस्लाम से पहले आप तुमने किए थे, इस्लाम लाते ही वो सारे गुनाह तुम्हारे धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वअन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्ला, इसी तरह अल्लाह की वजह से हिजरत करना उससे पहले जो भी गुनाह था उसको खत्म कर देता है। वअन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इसी तरह हज करना उससे पहले जो भी गुनाह होता है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये तीन बातें, तीन चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाई। वल हदीसानिल मरवियान अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल अल्लाह तआला अना अग़नी शुरका अन शिर्क वल आखिर अल किब्रिया व रिदाई। अबू हुरैरा से भी दो तरह की हदीसें मरवी हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं शिर्क करने वालों के शिर्क से बेनियाज हूँ, है ना। और दूसरी हदीस, दूसरे रिवायत में फरमाते हैं कि मेरी चादर तकब्बुर है, तकब्बुर मेरी चादर है, ठीक है। ये हदीस बाबुर रिया वल किब्र में आएगी, ये कह रहे हैं। तो मतलब ये कहने का है कि अगर कोई इंसान शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, तो उससे अल्लाह के मर्तबे में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब फसल सानी आ गया। फसल सानी का क्या मतलब होता है, बताएं जल्दी से। फसल सानी में कैसी हदीसें होती सही हैं? सही है के अलावा जो हदीस कहीं भी कई हदीस से लिया हाँ, जाता है। हाँ, कि सहीहैन के अलावा जो हदीस की किताबें हैं उनके किताबुल ईमान से ये हदीस उठाई गई है, ठीक है, किताबुल ईमान से, उन किताबों के। अल फस्ल सानी अन मुआज़ क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अखबिरनी बिअमलिन यदखुलुनिल जन्नह व युबैदुनी मिनन नार। मुआज़ कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लक़द सअल्ता अन अम्रिन अज़ीम, तुमने एक बहुत बड़ा काम पूछा है मुझसे। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला, और ये आसान है उस शख्स के ऊपर जिसके लिए अल्लाह इस काम को आसान कर दे। वो काम क्या है? ताबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। व तुक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व तुती ज़कात, ज़कात अदा करो, व तसूमु रमज़ान, व तहुज्जुल बैत, है ना, बैतुल्लाह का हज करो। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला अदुल्लुका अला बाबिल खैर, क्या तुमको मैं खैर के दरवाजा ना बतला दूं कि खैर का दरवाजा क्या है? अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। व सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउन नार, और सदका करना गुनाहों को बुझा देता है। कमा युत्फ़िउल माउन नार, जैसे कि पानी आग को बुझा देती है। वसलातु रजुल फी जौफिल लैल, और रात के दरमियान में मर्द इंसान का नमाज पढ़ना, ठीक है। फिर अल्लाह के रसूल ने यह आयत तिलावत फरमाई,
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। लास्ट तक उन्होंने पढ़ा अल्लाह के रसूल ने, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान, है ना, अल्लाह के बंदे नेक बंदे ऐसे हैं कि उनके जो पहलू हैं वो बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, है ना। कब? रात के बीच में। अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारने लगते हैं, अपने रब से दुआ करने लगते हैं, खौफन व तमआ, रब के डर से और फिर रब की सवाब की उम्मीद में, ठीक है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो ये आयत है कुरान की। तो ये आयत अल्लाह के रसूल ने फरमाई हत्ता बलग यामलून, यहाँ तक कि जब वो यामलून तक उन्होंने पढ़ी ये आयत, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला अदुल्लुका बिरअसिल अम्रि व उमूदिही व ज़ुरवति सनामिही। यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ आया सनाम। सनाम किसको कहते हैं? कोहान को, ठीक है। कोहान, कोहान जानते हैं किसको कहते हैं? ऊंट के पीठ के ऊपर जो ऊंचा हिस्सा होता है ना, ऊंट के पीठ के ऊपर ऐसे उठा हुआ, है ना, उसको कहते हैं कोहान, ठीक है जी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम का सर, है ना, सॉरी, क्या मैं तुमको दीन का सर और उसका सुतून और उसकी चोटी के बारे में ना बताऊं कि सर क्या है और फिर पीलर क्या है दीन के और फिर उसका चोटी क्या है, यानी ऊंचाई का हिस्सा क्या है, ऊंचा, सबसे ऊंचा हिस्सा, ये ना बतलाऊं? मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बिल्कुल बतलाइए। भला या रसूल अल्लाह। काल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रअसुल अमरी अल इस्लामु, ठीक है। दीन का सर जो है वो क्या है? इस्लाम कबूल करना, इस्लाम यानी अल्लाह की फरमाबरदारी करना, है ना। और उसका सुतून, है ना, उसका पिलर क्या है दीन का? नमाज है। और उसका जो कोहान है ना, कोहान की बुलंदी छोटी, वो क्या है? जिहाद है। तो मकाल, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला उखबिरुका बिमिला के दालिक कुल्लिही, क्या इन सब के जड़ के बारे में ना बताऊं कि इन सब की जड़ क्या है? मिलाक के माने क्या है? जड़, ठीक है। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं, बिल्कुल बतलाइए। फ़ाख़ज़ बिलिसानी, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान को पकड़ा। फ़क़ाल, और फिर फरमाया, कफ़ अलैका हादा, इसको रोके रखो, ठीक है। कफ़ अलैका हादा, अपनी ज़बान को बंद रखो। फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह, तो मैंने कहा ए अल्लाह के नबी, इन्ना लिमुआखिज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, क्या हमें पकड़ा जाएगा उसके लिए भी जो कुछ हम बोलते हैं, है ना, यानी जो हम अपनी जबान से बोलते हैं, क्या उसके लिए भी अल्लाह हमें पकड़ेगा, हमें अजाब देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सकलत का उम्मुक, तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर रोए ए मुआज। वहल युकिब्बुन्नास फिन्नारि अला वुजूहिम अव अला मनाखिरिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क्या फरमाया कि लोगों को उनके मुंह के बल, है ना, या पेशानी के बल, है ना, मनाखिर के माने क्या है? पेशानी के बल, दोजख में क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा, ठीक है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किस वजह से? हसाइदु अलसिनतिहिम, है ना, जबान की बुरी बातों की वजह से, जबान की बुरी बातों की वजह से, जबान की बुरी बातों की वजह से, है ना, ये दोजख में डाल दिया जाएगा लोगों को जी। अबू अमामा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफरत की, और जिसने अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, जिसने अल्लाह के लिए कुछ रोका या किसी को रोका, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये अबू दाऊद में है, ठीक, चले। उसके बाद अबू ज़र कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल आमाली अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इसके तर्जुमे की जरूरत नहीं होगी, है ना। सबसे बेहतर अमाल अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए नफरत करना है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मुस्लिम वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और मोमिन वो है कि जो लोगों के खून और उनके माल की हिफाजत करे, ठीक है जी। लोगों के खून और उनके माल उसके महफूज रहे, तो अपने आप को महफूज समझे, वो मोमिन है। मतलब ये हुआ कि जो जालिम होता है वो मोमिन नहीं होता है। एक दूसरे शेबुल ईमान के अंदर बैहक़ी ने थोड़ा सा इजाफा किया है इसमें, क्या है? अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह,
کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اپنے آپ سے لڑتا ہے نا، مطلب اپنے آپ سے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور غلطیوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرے وہ مجاہد ہے۔ اور مہاجر کون ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے اصل، سمجھ گئے؟ جی۔ انس رضی اللہ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ بہت کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو، کیا نہ فرمایا ہو، کہ جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اور جس کا جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب فصل الثالث آ گیا۔ فصل الثالث میں کون سی حدیثیں ہوتی ہیں جی؟ یعنی حدیث کے ریلیٹڈ کوئی کہیں حدیث سے لیا جاتا ہے؟ اور کوئی بتائیں؟ جی مخلص الرحمان صاحب۔ بخاری مسلم میں تو یہ کتاب الایمان میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن کہیں بھی کسی جگہ پر اس کا میل ہو تو اسی وجہ سے لے لیا ہے۔ کتاب الایمان کے علاوہ کسی اور باب میں حدیث لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے کتاب الایمان میں لایا اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسا جز موجود تھا جو ایمان سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو کتاب الایمان میں لایا، تو اس کو فصل ثالث میں جمع کر دیا۔ چلیں الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اس کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، چلیں۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان موجبتان، دو چیزیں ہیں جو واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ قال رجل، تو لوگ کسی نے کہا، کسی انسان نے کہا اللہ کے رسول مل موجبتان، وہ دو واجب چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں کیا ہیں؟ واجب کرنے والی ہیں، تو ایک جو ہے جہنم کو واجب کر دیتی ہے اور ایک جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر عمر بھی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، فابطأ علینا، ہے نا، تو اور انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے درمیان سے اٹھے اور کہیں باہر نکل گئے، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان سے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے۔ وخشینا ان یقتطع دوننا، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہوئی، ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، ہے نا، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کیا کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں ہم اس بات سے ڈرے کہ کسی اور نے کیا کیا ہو، ان پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ وفزعنا، ہم گھبرا گئے، فقمنا، تو ہم کھڑے ہوئے، فکنت اول من فزع، تو میں پہلا انسان تھا جو گھبرایا تھا، ٹھیک ہے، میں پہلا شخص تھا جو گھبرا کے اٹھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کیا ہوا؟ باہر نکل گیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ فکنت اول سے کون مراد ہے؟ فکنت اول من فزع، جی جو پہلے کیا کہہ گھبرا رہے ہیں گئے آپ؟ وہ صاف کون نہیں ہے؟ آ رہی آواز، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے یہ گھبرا گئے وہ ابو کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے نا، ابو ہریرہ جی روایت کر رہے ہیں نا حدیث کو، ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں نا یہ بات، قال ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر بھی تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نکل گئے وہاں سے، ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں بہت دیر ہو گئی لوٹے نہیں، تو ہمیں ڈر ہوا کس بات کا؟ کہ ان کو کچھ ہو نہ گیا ہو، تو ہم گھبرائے، پھر ہم کھڑے ہوئے، تو میں سب سے پہلا انسان تھا جو گھبرایا، یعنی ابو ہریرہ۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلا، حتی اتیت حائطا للانصار لبنی نجار، ہے نا، ڈھونڈتا ہوا نکلا قبیلہ بنو نجار کے ایک انصاری کے باغ کے قریب پہنچ گیا، ہے نا، دیوار کے قریب پہنچ گیا، وہاں پہ کیا ہوا؟ فساورتو بھی، ٹھیک ہے،
تو اب میں نے دیکھا قریب پہنچ گیا کہ شاید آپ وسلم کیا ہو اندر میں ہو اس باغ کے. تو میں نے چاروں طرف دروازہ تلاش کیا. حل اجد لہ بابن, ٹھیک ہے, کہ کوئی دروازہ مل جائے. فلم اجد, لیکن کوئی دروازہ مجھے ملا نہیں. فاذا ربیع یدخل فی جوف حائط من بئر خارجۃ, ٹھیک ہے. لہٰذا اب کیا ہوا کہ جب نہیں ملا تو اچانک مجھے کیا ہوا, ایک نالی نظر آئی. ربیع کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ نالی, ٹھیک ہے, جو باغ کے اندر نالی جا رہی تھی. تو وہ باغ کے درمیان میں باہر کے کوئی کنویں سے اندر جا رہی تھی وہ نالی. اسی نالی سے باغ میں پانی جاتا ہوگا. تو وہ نالی مجھے نظر آئی. والربی معناہ الجدول, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. قال, تو وہ کہتے ہیں یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں, فاحتفظت, تو میں نے اپنے آپ کو سمیٹا, یعنی ایک دم. فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا, یعنی نالی سے اندر گھس گیا میں. ٹھیک ہے جی. تو پھر کہتے ہیں فقال ابو ہریرہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ یعنی سوال کیا, ابو ہریرہ تم؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. قال, تو اللہ کے رسول نے ما شانک, تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ قلت, تو میں نے کہا کنت بین اظہرنا, آپ ہمارے درمیان تھے. فقمت, پھر آپ کھڑے ہوئے. ففتحت علینا, اور بہت دیر ہو گئی ہمارے پاس لوٹے نہیں آپ. فخشینا ان تقطع دوننا, تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو. ففزعنا, تو ہم گھبرا گئے. فکنت اول من فزع, تو میں پہلا انسان تھا جو گھبرایا. فاتیت هذا الحائط, میں اس دیوار کے پاس آیا. فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب, تو میں اس میں ایسے ہی گھس گیا جیسے کہ لومڑی گھستی ہے. ٹھیک ہے, یعنی لومڑی کی طرح اپنے بدن کو سمٹ کر کے نالی میں گھس گیا. وہؤلاء الناس ورائی, اور یہ تمام لوگ میرے پیچھے ہیں, ہے نا, یعنی اور لوگ بھی ہیں. فقال, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, واعطانی نعلیہ, اور مجھ کو اپنا جوتا دیا اللہ کے رسول نے. ٹھیک ہے, اپنی جوتیاں نکال کر مجھے دے دیں. فقال, اور فرمایا, اذهب بنعلی ہاتین, میرے دونوں جوتے لے کر جاؤ. فمن لقیک من وراء هذه الحائط, تو جو بھی تمہیں ملے, ٹھیک ہے, اس دیوار کے پیچھے, یشہد اللہ الہ الا اللہ, جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مستیقنا بہا قلبہ, اور اس کے دل سے یقین کے ساتھ ساتھ, دل میں یقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو. وبشرہ بالجنہ, تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. سمجھ گئے. فکان اول من لقیت عمر, تو میں وہاں سے نکلا جوتا لے کر کے. تو سب سے پہلے جو مجھے ملے وہ کون تھے؟ عمر. فقال, تو انہوں نے کہا, مہاتانی نعلان یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ, یہ دونوں جوتے کیا ہیں تمہارے ہاتھ میں؟ قلت, تو میں نے کہا, ہاتانی نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما, یہ دونوں اللہ کے رسول کے جوتے ہیں جس کو دے کر انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اور کیا کہا ہے؟ من لقیت, جو مجھے ملے اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس کے دل میں اس بات کا یقین بھی ہو, تو میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں. فضرب عمر بین ثدییہ, تو عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے کے درمیان مارا. ٹھیک ہے, سینے کے بیچ میں مارا. تو عمر رضی اللہ طاقتور آدمی تھے, ہے نا. تو جب انہوں نے مارا ان کے سینے میں, تو پھر کیا ہوا کہ یہ گر پڑے وہاں پہ. اتنا زور سے مارا کہ فقررت لاستی, تو میں وہاں پہ گر پڑا اپنے سرین کے بل. فقال, تو پھر انہوں نے کہا, ارجع یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ جاؤ, واپس جاؤ, ہے نا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہو گیا. فاجہشت بالبکائی, ٹھیک ہے, اور پھوٹ پھوٹ کر کے میں رونے لگا. ورکبنی عمر, عمر میرے پیچھے پیچھے آئے. واذا هو علی اثری, اور وہ کیا تھے؟ عمر مجھ پر سوار ہوئے, مطلب میرے پیچھے پیچھے, وہ میرے نقش قدم پر تھے, یعنی میرے پاؤں کے نشان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مالک یا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ کیا ہو گیا, رو کیوں رہے ہو؟ فقلت, تو میں نے کہا, اللہ کے رسول, لقیت عمر, میں عمر سے ملا. فاخبرته بالذی بعثتنی بہ, تو میں نے ان کو وہ بات بتلائی جسے بتلا کر آپ نے مجھے بھیجا تھا. فضرب بین ثدییہ, تو عمر نے میرے زور سے, ہے نا, ضربتن, اتنا زور سے میرے سینے پر مارا, خررت لاستی, کہ میں اپنے سرین کے بل گر پڑا. فقال, پھر عمر نے مجھ سے کہا, ارجی, واپس چلے جاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, یا عمر, ما حملک علی ما فعلت, تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم ایسا کرو, ہے نا, یعنی تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, بھی ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. ابعثت ابا ہریرہ بن علیک, کیا آپ نے اپنے دونوں جوتے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا, ہے نا, اور اس سے یہ کہا کہ من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه بشرہ بالجنہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, نعم. قال, تو حضرت عمر نے کہا, فلا تفعل, ایسا مت کیجیے. فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ باتیں لوگوں کو پتہ چلیں گی تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ کیا کریں گے؟ خلہم یعملون,
تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی عمل نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے کام، ان کو عمل کرنے دیجئے، ہے نا، یہ باتیں پبلک کو نہ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فخلہم، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو اپنے عمل میں لگا رہنے دو، سمجھ گئے کیا؟ جی سمجھ میں آ گئی نا حدیث؟ بتائیں۔ جی چلے عن معاذ بن جبل قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، جنت کی کنجی، جنت کی چابی یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ احمد کے اندر ہے، رواہ احمد۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ، ہے نا، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان رجال من اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے چند لوگ کیا ہو گئے، حین توفی حزنوا علیہ، ٹھیک ہے، کوئی فوت ہو گیا، ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا، ہے نا، تو پھر کیا ہوا، صحابہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیہ وہ وفات پا گیا، حزنوا علیہ، لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہو گئے، حتی کان بعضهم یوسوسو، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہونے لگا، وسوسہ پیدا ہونے لگا۔ قال عثمان، تو عثمان یہ کہتے ہیں وکنت منہم، میں بھی انہی میں سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی میرے دل میں بھی کیا ہو رہا تھا، وسوسہ پیدا ہو رہا تھا، ہے نا۔ چلیں، وسوسہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول جب انتقال فرما گئے ہیں تو اب دین بھی ختم ہو گیا، ہے نا، اللہ کے رسول نہیں ہے تو اب دین بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ چیزیں دل میں پیدا ہو رہی تھیں۔ وکنت منہم، میں بھی انہی میں سے تھا۔ فبین انا جالس مر علی عمر، تو میں وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ میرے پاس سے حضرت عمر گزرے، وسلم، انہوں نے سلام کیا، فلم اشعر بہا، لیکن مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، ثم اقبلا، پھر وہ دونوں آئے، حتی سلم علی جمیعا، دونوں نے مل کر میرے کو سلام کیا، ہے نا، مجھے سلام کیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ما حملک علی الا ترد علی اخیک عمر سلامہ، ہے نا، ابو بکر نے کہا کہ عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دو؟ قلت، میں نے کہا ما فعلت، میں نے نہیں کیا ایسا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا بلا، بالکل کیا ہے، واللہ لقد فعلت، خدا کی قسم تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ قال، تو حضرت عثمان کہتے ہیں قلت، میں نے کہا واللہ ما شعرت، ہے نا، کہ خدا کی قسم مجھے محسوس ہی نہیں ہوا انک مرت ولا سلمت، کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں، اور نہ ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے سلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے صدق عثمان، عثمان سچ کہہ رہے ہیں، قد شغلک عن ذلک امر، کسی وجہ سے یہ کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور یہ آپ کی بات نہیں سن سکے۔ فقلت اجل، تو میں نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ قال ما ہوا، تو پھر انہوں نے کہا، تو وہ کہنے ما ہوا، کیا وہ کون سی بات تھی، ہے نا، کون سا معاملہ تھا جس میں تو مشغول ہو گئے تھے؟ قلت، میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، تو میں نے کہا، یعنی حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم اس سے اس معاملے سے نکلنے کا راستہ پوچھتے۔ نجات کے معنی کیا ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ، ہے نا، تو نبی کریم نے تو بتایا نہیں کہ میرا انتقال ہو جائے گا، تم کیا کرو گے کیا کرو گے کیا کرو گے، یہ تو بات بتائی نہیں انہوں نے، اور اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ابو بکر نے کہا قد سألتہ عن ذلک، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، ہاں، تو یہ وسوسہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، چلیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں قد سألت عن ذلك فقمت الیہ وقلت له بأبی وأمی انت احق بها، ٹھیک ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ تم کیا کرو، قد سألتہ عن ذلك، ہے نا، تم نے اس کے بارے میں جو پوچھا ہے نا، تو فقمت الیہ، میں ان کے پاس کھڑا ہوا، وقلت، اور میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں کیا کر چکا ہوں، اللہ کے رسول سے پوچھ چکا ہوں اس کے بارے میں، تو میں کھڑا ہوا، میں نے ان سے کہا بھی ابی وانت امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انت احق بہا، آپ زیادہ حقدار تھے اس بات کے، یعنی آپ ہی کی یہ خاصیت تھی کہ آپ ایسا سوال اللہ کے رسول سے کر سکتے تھے پہلے ہی، ٹھیک ہے جی۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا قلت یا رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول سے یہ پوچھ چکا ہوں، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول ما نجات هذا الامر، اس معاملے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من قبل منی الکلمۃ، میری جانب سے جس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا، التی عرضت علی امی، جس کو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، فردہا، پھر انہوں نے اس بات کو رد کر دیا تھا، فہی لہ نجات،
تو جس نے اس بات کو قبول کر لیا وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ کون سی بات تھی وہ، اور کون سے چچا تھے یہ؟ جی یہاں پہ عمی سے مراد کیا ہے؟ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، ابو طالب ہے نا، ابو طالب کا جب انتقال کا وقت ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا ابو طالب کے پاس، اور کہا تھا کہ اے چچا جان ابھی تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابھی تو آپ کہہ دیجئے۔ تو اس وقت میں انہوں نے منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ اگر میں ابھی تمہاری بات مان لوں گا، تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب مرنے کے ڈر سے کیا ہو گیا، بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا۔ تو انہوں نے میری بات کو رد کر دیا تھا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو اگر اس بات کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ کیا پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ سمجھ گیا مطلب اس کا؟ جی ٹھیک ہے۔ وعن المقداد انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقي على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر۔ دیکھیں مدر ولا وبر، مدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا گھر، مٹی کا گھر، ٹھیک ہے۔ اور وبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پکا کا گھر یا خیمہ، ہے نا، خیمہ محل سب اس کے اندر آ جائے گا وبر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے کیا، ای المدن والقوا والبوادی، وہی ہے دیہات اور شہر دونوں اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں مٹی کے گھر ہوں اور جہاں محلات ہوں دونوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا یبقى علی ظہر الارض، زمین کے اوپر کوئی بھی مٹی کا گھر یا محل نہیں بچے گا مگر اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ اس کے اندر داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، ہے نا، چاہے عزت کے ساتھ داخل کرے اپنا کلمہ یا ذلت کے ساتھ، یعنی ہر گھر کے انسان کلمے کو قبول کرے گا، چاہے وہ عزت کے ساتھ قبول کرے چاہے ذلت کے ساتھ قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلھا، ہے نا، تو جن کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا، ہے نا، تو ان کو اس کلمے کا اہل قرار دے گا، او یذلهم فیدینون لھا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے، ہے نا، تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور وہ لوگ اس کلمے کے فرما بردار بنیں گے، اس کلمے کے سامنے جھک جائیں گے۔ قلت، تو میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، تو تمام کا تمام دین کس کے لیے ہو جائے گا، اللہ کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا، پوری زمین پر اللہ ہی کا دین ہوگا۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مسلمان بن جائیں گے، اور جو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان کو بھی اسلام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے حدیث کا، سمجھ گئے حدیث کا مطلب؟ بتائیں جی۔ وعن وهب بن منبہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، ہے نا، ان سے پوچھا گیا وهب بن منبہ سے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان، ہے نا، کہ جنت کی کنجی تو ہے لیکن کنجے میں دندانے بھی، دانت بھی ضروری ہیں۔ کنجی چابی کا جو نقشہ ہوتا ہے، یہ ہو گئی چابی، مان لیں یہ ہو گئی چابی، ہے نا، تو چابی اس ٹائپ کی ہوتی ہے نا، چابی اس طرح کی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو بنا ہوتا ہے یہ دانت چابی کا، تو چابی کے اندر اگر دانت نہ ہو، صرف ایسے بنا ہو، تو کیا اس سے تالا کھل جائے گا گیٹ کا؟ بتائیے جی، نہیں کھلے گا نا، تو اس کے اندر دانت ہونا ضروری، جیسا لاک ہوتا ہے اسی شیپ کا اس میں دانت بنا ہوتا ہے چابی کے اندر، تو وہی کر رہے ہیں ولیکن لیس مفتاح الا ولہ، جو بھی چابی ہوتی ہے اس کے اندر دانت ہوتے ہیں۔ فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، تو اگر تم ایسی چابی لے کر کے آؤ گے جس کے دانت ہوں تو تم کیا کرو گے، تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ، لیکن اگر تمہاری چابی میں دانت ہی نہیں ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا، یعنی جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ جنت کی کنجی ہے نا، جس نے اقرار کر لیا وہ حقدار ہو گیا، لیکن جو اس کی عملی زندگی ہے نا، اس میں بھی دل سے اس کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ کو، ٹھیک ہے، یعنی
اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے پاس چابی تو ہے لیکن کیسی چابی ہے؟ ایسی چابی ہے جس میں دانت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو پھر جب دانت نہیں ہے اس کے اندر اور گناہ کرتا رہا، فسق میں مشغول رہا، فجور میں مشغول رہا، فاجر بن کے رہا، منافق بن کے رہا، تو جب مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ وہ اپنے جو بھی گناہ اس نے کیے تھے اس کے بقدر اس کو عذاب ملے گا، پھر اس کی جب سارے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے تب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دانت سے مراد کیا ہے؟ چابی کے دانت سے مراد عمل صالح ہے نا، عمل صالح، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اسنان سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ چلیں جناب، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اسلام لے آئے ہے نا، فکل حسنۃ، تو ہر نیک عمل کے بدلے اس کو 10 گنا ملے گا، یہاں تک کہ 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو نیکی ملے گی۔ وکل سیئۃ یعملها تکتب بمثلها تلقی اللہ، اور ہر گناہ کے بدلے اسی کے برابر اس کے لیے گناہ لکھے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ اس سے اللہ سے ملاقات کر لے، یعنی اس کو موت آ جائے۔ مطلب گناہ، ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ ہے نا، اگر ایک غلط کام کیا تو اس کا ایک گناہ، لیکن اگر ایک نیکی کی تو کم سے کم 10 ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ 700 تک مل سکتا ہے اس کو۔ چلو، عن امامات رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ایمان، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تمہاری نیکیاں تم کو خوش کر دیں، وساعت کا سیئتک، اور تمہارے گناہ تم کو غمگین کر دیں، فانت مؤمن، تو تم کیا ہو؟ مومن ہو۔ ٹھیک ہے، قال، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فمل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکتی ہو تو تم اس کو چھوڑ دو، ہے نا؟ یعنی تم کو اگر دل میں احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، یہ کام دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ کام، یا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کوئی اور ہم کو نہ دیکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو۔ اور ایمان کیا بتایا کہ اگر تم نیکی کرو اور تم کو اس سے خوشی ملتی ہو، اور گناہ کرنے سے تم کو غم پہنچتا ہو، رنج پہنچتا ہو، تم کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر تم مومن ہو، ہے نا؟ اور اگر گناہ کا احساس ہی مٹ جائے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول من معک علی هذا الامر قال حر وعبد، ہے نا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کون ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، یعنی دعوت، جب اسلام کی دعوت اللہ کے رسول نے دینا شروع کیا تھا تو اس وقت کی بات ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے دین میں، آپ کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے، کون آپ کے سپورٹ میں ہے؟ ٹھیک ہے، کون آپ کے ساتھ تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حر و عبد، کہ آزاد لوگ بھی تھے۔ آزاد میں کون تھے؟ ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر، ٹھیک ہے، اور غلام سے مراد کیا ہے؟ بتائیں جلدی سے، کون غلام تھے جی؟ کون غلام تھے؟ بلال، ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے اس سے کہ ایک جو ہے آزاد اور ایک غلام۔ قلت، تو میں نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی بات کہنا کرنا اور کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا کھلانا۔ قلت، تو میں نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر والسماحۃ، صبر کرنا اور معاف کر دینا، سخاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ قال، میں نے کہا وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے کہا ای الایمان افضل، کون سا ایمان زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق، ہے نا، اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے افضل ایمان ہو۔ اللہ کے رسول وہ پھر کہتے ہیں قلت، تو میں نے کہا ای الصلاۃ افضل، نماز کون سی افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا طول القنوت، قنوتی، ٹھیک ہے، وہ نماز جس میں لمبا دیر تک کھڑے رہنا ہو، ہے نا۔ قنوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے دعائیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ طول القنوت۔ یہاں دیکھیں القیام اب القراء اب الخشوع، تینوں اس کا میننگ ہو سکتا ہے، کھڑے ہونا، ہے نا، قرآن پڑھنا، قرات کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کو اگر ملا دیں کہ زیادہ دیر تک کھڑے ہو، زیادہ تلاوت کرو اس میں، اور
اللہ کے ڈر کے ساتھ نماز پڑھو تو وہ نماز افضل ہے۔ میں نے کہا ایل ہجرتی افضل، ہجرت کون سی افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تہجر ما کری ہے ربک، کہ تم اس کام کو چھوڑ دو جس کو تمہارا رب ناپسند کرے۔ پھر میں نے کہا ایل جہادی افضل، افضل جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من عقر جوادہ واحریق دمہ، ٹھیک ہے، جس میں اس شخص کا ہے نا، وہ شخص افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے، واحریق دمہ، اور وہ خود بھی شہید کر دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے، مطلب وہ خود بھی شہید ہو جائے، تو وہ جہاد افضل ہے۔ پھر میں نے کہا ایو ساعتی افضل، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ ساعت کا مطلب کیا ہے؟ وقت، ہے نا، ٹائم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جوف اللیل الآخر، ٹھیک ہے، سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ نصف شب کا آخری حصہ، ہے نا، یعنی آدھی رات کا لاسٹ ٹائم جو ہوتا ہے، آدھی رات کا آخری حصہ، مطلب ابھی کے ٹائم میں سمجھ لیں تو 1 بجے کے آس پاس کی رات، 1 12:30 1 1:30 بجے کے آس پاس کا جو ٹائم ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ احمد کے اندر روایت ہے۔ چلے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، وہ کہہ رہے تھے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر لہ، جو اللہ سے اس حال میں ملا، یعنی اس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھتا تھا، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا فلا ابشرہم یا رسول اللہ، کیا میں دوسرے لوگوں کو یہ بات، اس کی خوشخبری نہ دے دوں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعہم، ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے کام کرتے رہیں، یعنی یہ سب باتیں پبلک کو نہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا افضل ایمان کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، کہ تم اللہ ہی کے لیے محبت کرو کسی سے، ہے نا، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرو، اگر کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھو، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے۔ اس کے بعد کہا وماذا یا رسول اللہ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لک ما تکرہ لنفسک، ٹھیک ہے نا، تم اپنی زبان خدا کے، کسی نے پوچھا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وماذا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے تم ناپسند کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہوا۔ تو اب یہ بتائیے، آپ کا دوست آپ کے یہاں آئے گا اور آپ کو کریلا کھانا بڑا پسند ہے، تو آپ کیا دوست کو بھی کریلا ہی کھلائیں گے اپنے؟ جی بتائیے، کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے، آپ اس کو کہیے گا بھائی صاحب ہمیں کریلا بڑا پسند ہے کھانا، پلول اور کریلا، تو اس کو کریلا کھلائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ تو بتائیے کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ آواز مطلب جی سے کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ میری آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ہم ری جوائن میری آواز جی آواز مطلب بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ میری آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ جی سر۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا یہ؟ اب ٹھیک ہے آواز؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتائیں اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث آپ نے سنی جی؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کریلا کھلائیں گے دوست کو کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے کریلا کھانا؟ جی کوئی بتائیں؟ چلیے نہیں بتائیں گے تو نہ بتائیے، چلیں اب یہ دوسرا باب آ گیا، ٹھیک ہے نا، دوسرا باب ہے کتاب الایمان کا دوسرا باب، باب الکبائر وعلامات النفاق، کبیرہ گناہوں کے بارے میں اور منافق کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کا فصل اول، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای ذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا،
अन तदउ लिल्लाहि निद्दन वहुव खलक़क। ठीक है, चलो। तो किसी ने पूछा है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम किसी को उसका शरीक ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी को क्या करो, शरीक ठहराओ, ये अल्लाह के लिए सबसे बड़ा गुनाह है। वह खलक़ा के, हालांकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। ठीक है ना। काला, फिर उसने कहा सुम्मा अय्यु, फिर कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन तक़्तुला वलदका ख़िश्यता अन युतइमा मअक, कि तुम अपनी औलाद को मार डालो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाना खाने लगेगी। मतलब ये कि तुम उसको खिला नहीं पाओगे, इस डर से तुम अपनी औलाद को मार डालो, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। फिर कहा सुम्मा अय्यु, काला, तो उसने कहा अंतुजानी हलीलतल जारी, ठीक है, कि तुम अपनी बांदी की बच्ची के साथ ज़िना करो। समझ गए जी जी? सॉरी, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करो। हलीलत जारी का मतलब क्या? पड़ोसी की बीवी, है ना, यानी पड़ोसन के साथ। तो यह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। फ़अंज़लल्लाहु तआला तस्दीक़हा, है ना। फिर कहा कि इसी अल्लाह के रसूल के इस बात की तस्दीक जो है इस कुरान की आयत में होती है जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। क्या फरमाया? वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारते हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं, वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और वो किसी भी जान को मारते नहीं हैं, कत्ल नहीं करते हैं मगर हक के साथ। ठीक है, यानी चाहे क़िसास में कत्ल करते हो या जंग में कत्ल करते हो। वला यज़नूना, और जो लोग ज़िना नहीं करते हैं, वही क्या है? मोमिन है। ये मोमिन की सिफत बयान की गई है। ठीक है, तो वही लोग मोमिन हैं। चलें, वान अब्दुल्लाह इब्न आमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाहि व हुक़ुक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्सी वल यमीनुल गमूस। गमूस के माने क्या है? कज़ूब, झूठी कसम। ठीक है, तो कबीरा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी का मर्डर करना, और क्या है? झूठी कसम खाना। अनस की रिवायत है, व शहादतुज़ ज़ूर, झूठी गवाही देना, यह भी गुनाह कबीरा है। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, है ना। क्या कहते हैं? कि 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। मूबिक़ात के माने क्या है? मुहलिकात। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अल मुहलिकात, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वमा हुन्ना, वो 7 चीजें क्या हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, किसी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वस्सिहरु, जादू करना, व क़त्लुन नफ्सी अल्लती हर्रमल्लाहु, और किसी की जान को लेना जिसको अल्लाह ने हराम करार कर दिया है ना, उसको नाहक कत्ल करना। अगर हक के साथ कत्ल कर रहे हैं तो ये जायज है। व अकलुर रिबा, सूद खाना। ठीक है, व अकलु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। ठीक है ना। व तवल्ली यौम ज़हफ़ी, और जंग के दिन पीठ फेरना। यौम ज़हफ़ से मुराद क्या है? यौमुल जिहाद। ठीक है, जब जिहाद का वक्त आ जाए तो मैदान छोड़ करके भागना, यह भी गुनाह कबीरा है। वक़ज़्फ़ुल मुहसिनात, है ना, और जो नेक औरतें हैं, मोमिन औरतें हैं, है ना, जो क्या कहते हैं, नादान औरतें हैं, उनकी इज्जत के पीछे पड़ना। ठीक है, क्या कह रहे हैं नज़रुल इस्लाम साहब? पाक जी, दामन औरतें, हाँ, जो पाक राजपूर्ण तहमत दामन लगा दिया। औरतें, हाँ, उनके ऊपर ज़िना की तोहमत लगाना, है ना, उनकी इज्जत खराब करना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? गुनाह कबीरा हैं। 7 है ना, 7 चीजें। शिर्क, सिहर, जादू, किसी को मारना, रिबा, माले यतीम खाना, जिहाद के दिन भाग जाना, और नेक औरतों के ऊपर इल्जाम लगाना, जिना का तोहमत लगाना। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुव मोमिन, कि जब जिना करने वाला जिना करता है तो वो मोमिन नहीं होता। इसी तरह चोरी, जब चोर चोरी करता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। शराबी जब शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता, है ना। वला यंतहिबु नहबतन यरफउन नास इलैहि फी अबसारिहिम हीना यंतहिबुहा। ठीक है, अब इसी के बाद क्या कह रहे हैं कि जिस वक्त, है ना, 7 गुनाह है यहाँ पे जिसमें ईमान आदमी का खराब हो जाता है। ठीक है जी। तो जब वो चोरी करता है उस वक्त नहीं रहता, जब शराब पीता है वो नहीं रहता, जब छीना झपटी करता है लोगों के साथ, है ना, लोगों का माल छीन लेता है यानी डाका डालता है, ठीक है, तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। वला यगुल्लु अहदुकुम हिना यगिल्लु वहुव मोमिन,
اسی طرح جب کیا کرتا ہے مال میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ مطلب اس سے بچو بچو بچو، سمجھ گئے؟ جی چلیں، پھر ابن عباس کی روایت ہے ولا یقتل حین یقتل، جب کسی کو مارتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کیف ینزل الایمان عنہ منہ، کہ اس کا ایمان کیسے اس کے دل سے نکل جاتا ہے نا، وہ مومن نہیں رہتا ہے اس وقت، کیسے ایسا ہوتا ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وشبک بین اصابع، اس طرح کہہ کر کے انہوں نے اپنے انگلیوں کو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں گھسایا، ثم اخرجا، پھر ان کو نکال لیا، ٹھیک ہے۔ تو گھسانے کا مطلب کیا ہے، دونوں ہاتھ کی انگلی کو آپس میں گھسا لیا، پھر دونوں ہاتھ کی انگلی کو الگ الگ کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ جس طرح یہ انگلی الگ الگ ہو گئی اسی طرح وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ پھر ایمان اس کا اندر آ جاتا ہے، وشبک بین اصابعہ، اور یہ کہہ کر کے پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں گھسا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں لا یکون ھذا مؤمنا تاما، کہ وہ جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا، ولا یکون له نور الایمان، اور ایمان کا نور جو ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے اس وقت، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ایسے گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان ہوا میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اوپر میں، سمجھ رہے ہیں جی، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان پھر اس کے دل میں گھس جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ ایمان اس سے دور ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر ایمان اس کے دل میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، مسلم میں تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مسلم، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ انسان روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلم نہیں، منافق ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ ثم اتفقا، پھر دونوں اس پر متفق ہیں، دونوں کا مطلب مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی، کیا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے اس میں۔ تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تب بھی۔ تو بتائیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے یا اخلاق سے ہے؟ جی، منافق کی جو نشانی بتائی گئی اس کا تعلق عبادت سے ہے یا اخلاق سے ہے؟ اخلاق سے ہے۔ اخلاق سے ہے نا، اخلاق سے۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، وہی سب سے بڑا مسلمان بنا ہوا ہے، حالانکہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے لوگوں سے، جھوٹ بھی بول رہا ہے نا، کرپشن بھی کر رہا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، حدیث کی روشنی میں وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز رکھے، روزہ رکھے، داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے رہے، کرتا پجامہ پہنے رہے، پھر بھی منافق ہے وہ، اگر اس کے اخلاق برے ہیں تو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر اس میں سے کوئی ایک عادت اس کے اندر ہے تو وہ نفاق کی ایک عادت ہے اس میں، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، وہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ عادت چھوڑ دے۔ یہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھو اس کے پاس تو وہ خیانت کرے گا، ہے نا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی بکے گا۔ تو گالی بکنا یہ بھی منافق کی علامت ہے نا، تو جھگڑا کرنے میں گالی بکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں جو بہت عام ہو گئی ہیں اب، یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین، کتنی یہ بہت گھٹیا مثال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ العائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ای الطالب للفحل المتردد بین الغنمین، سمجھ گئے اس کا مطلب عائرہ کا؟ بتائیں، نہیں سمجھے ہوں گے تو ہم میننگ بتا دیں گے، اگر سمجھ گئے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بتائیں جلدی سے۔ یعنی ایک بکری 2 بکرا کے درمیان
घूमने वाली। हाँ मतलब ऐसी बकरी है जो अलग अलग बकरों के पास जाती है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, है ना। तो हमारी जबान में उसको क्या कहा जाता है? तवाइफ। ठीक है। और इसके लिए और भी गंदे से गंदे लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो वही है, मुनाफिक की मिसाल उसी की तरह है। ठीक है जी। तो जो कभी इसके पास और कभी उसके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाती है जो बकरी, उसी की तरह मुनाफिक की हालत है। वो भी वैसा ही घटिया है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। चलें अब फसले सानी में आ जाए। अन सफ़वान इब्न अस्साल क़ाल क़ाल यहूदी लिसाहिबी इज़हब बिना इला हाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यहूदी ने अपने दोस्त से कहा कि हम इस नबी के पास चलते हैं। ठीक है, अपने यहूदी आओ इस नबी के पास चलते हैं। फ़क़ाल लहु साहिबु, तो उसके साथी ने उससे कहा ला तक़ुल नबियुन, इसको नबी मत कहो। इन्नहु लौ समिअका, अगर उसने तुमसे ये बात सुन ली, लकान लहु अरबउ आयुनिन, ठीक है, तो उनकी 4 आंखें हो जाएंगी। 4 आंखें हो जाएंगी का मतलब क्या है? कि वो खुशी से फूल जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे नबी कहते हुए सुन लिया तो खुशी से फूल जाएगा। फ़अतया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फसअलाहु अन आयातिन बैनातिन, तो उन लोगों ने नबी का से वाज़ेह निशानियों के बारे में पूछा। और कितनी निशानियां थी वो? 9 निशानियों के बारे में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुशरिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। ठीक है, वाज़े अहकाम जो हैं वो क्या हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वला तसरिकु, चोरी ना करो, वला तज़िनु, ज़िना ना करो, 3 हो गए। वला तक़्तुलु नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी को नाहक कत्ल मत करो। वला तमशु बिबरियन इला ज़ी सुल्तानिन लियक़्तुलहु, ठीक है, और किसी बेगुनाह को कत्ल कराने के लिए हाकिम के पास मत ले जाओ, है ना। किसी बेगुनाह को, बरीउन से मतलब क्या है? बेगुनाह इंसान, उसको बादशाह के पास लेकर ना जाओ ताकि वो उसको कत्ल कर दे, यानी नाहक कत्ल कराने के लिए बादशाह के पास लेकर ना जाओ। वला तसरु, जादू ना करो। कितनी चीजें हो गई? 4 5 6। वला तकुल रिबा, सूद मत खाओ। 7। वला तक़सिफु मुहसनतन, नेक औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम मत लगाओ। 8। वला तवल्लुल फिरार यौम ज़हफ़ी, और जिहाद के दिन भागो नहीं, पीठ फेर करके भागो नहीं। ये 9 चीजें हैं जो अल्लाह के वाज़े अहकाम हैं। व अलैकुम खासतन अल यहूद, और फिर यहूद थे वो दोनों, इसीलिए कहा कि ए यहूदी, तुम्हारे लिए खास तौर से अल्लाह ने 10वीं चीज भी बताई है। वो 10वीं चीज क्या है? अल्लाह तातदू फिस सब्त, के सनीचर के दिन शिकार मत करो। ठीक है, अल्लाह ताददु, शनिचर के दिन अल्लाह के हुक्म से आगे मत बढ़ जाओ। मतलब ये है कि शिकार ना करो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, सूरह आराफ में हमने पढ़ा है, वही वाला है। काला, फिर वो रावी कहते हैं सफ़ान बिन अस्साल, फ़क़ब्बला यदैहि व रिजलैहि, वो दोनों यहूदियों ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर और उनके पांव पर बोसा दिया। वक़ाला, और उन दोनों ने कहा नशहदु अन्नका नबियुन, हम ये गवाही देते हैं कि आप नबी हैं। काला, फिर वो रावी कहते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फमा यमनउकुम अन तत्तबिऊनी, तो किस चीज ने तुमको रोक रखा था कि तुम मेरी इत्तिबा करो। ठीक है, यानी तुम अब तक क्यों नहीं मेरी रिसालत पर यकीन है, तो मेरी इत्तिबा से कौन सी चीज तुमको रोके हुई है? काला, तो उन दोनों ने कहा इन दाऊद इस्लाम दआ रब्बहु अल्ला यज़ाल मिन ज़ुर्रियतिही नबियुन, के हकीकत यह है कि दाऊद इस्लाम ने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि उनकी औलाद में ही हमेशा नबी हुआ करे। व इन्ना नखाफू, हमें यह डर है, इन तबिअनाक, अगर हम आपकी इत्तिबा कर लेंगे तो क्या होगा? हमें यहूदी मार डालेंगे। इसीलिए हम ये मानते हैं कि आप नबी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमको यहूदी लोग मार डालेंगे। ठीक है जी। अनस से मरवी है, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुम मिन असली ईमान, इस्लाम ईमान की जड़ 3 चीजें हैं। अलकफ़ु अम्मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया उससे लड़ाई से रुक जाना, है ना। अलकफ़ु, कफ़्फ़ु का माने क्या है? रुक जाना, यानी उससे झगड़ा नहीं करना। ला तुकफ़िरहु बिज़म्बिन, किसी गुनाह की वजह से किसी को काफिर ना कहो। वला तखरुजहु मिनल इस्लामी बिअमलिन, और किसी अमल की वजह से किसी को इस्लाम से मत निकालो। ये तो अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हर छोटी बात पे फलाना काफिर है, हमारी बात नहीं मान रहा है, फलाना काफिर है ना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? किसी को किसी के अमल की वजह से तुम काफिर मत कहो और इस्लाम से मत निकालो, जब तक उसको वाज़ेह अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए ना देख लो। ठीक है जी।
اور کیا کہا والجہاد ماذن مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، آخر امت الدجال، ہے نا، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاد ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت کا آخری شخص آ کر دجال سے جنگ کرے گا، یعنی دجال سے جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک جہاد جاری رہے گا۔ لا یبتلہ جور جائر، جور جائر، ٹھیک ہے نا، کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر اور کسی عادل کے عدل کا بہانہ لے کر جہاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ والایمان بالاقدار، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کی اصل ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی، ہے نا، کہ جو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی عمل تک وہیں تک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہو گئی جہاد، اور تیسری چیز ہو گئی ایمان بالاقدار۔ تو تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں، سمجھ گئے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان، وہی والی بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ فکان فوق رأسی کالظلۃ، اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح لٹکا رہتا ہے، چھت کی طرح لٹکا رہتا ہے ایمان۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، تو جب وہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجع الیہ الایمان، تو ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے، ورنہ وہ باہر ہی نکلا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ چلیں الفصل الثالث، عن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، معاذ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 10 باتوں کی وصیت کی ہے۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تمہیں مار دیا جائے اور جلا دیا جائے تب بھی، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے، ولا تعقن والدیک، اپنے والدین کی مانے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دیں کہ تم اپنے مال کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اپنے اہل کو اور اپنے مال کو چھوڑنے کا حکم کریں، تب بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو ہرگز مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا، فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور شراب ہرگز مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر بری چیز کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، گناہوں سے بچنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ کا کرنا اللہ کے ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو حلال کر دیتا ہے نا، یعنی اللہ کا غصہ آ جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جہاد کے دن، جنگ کے دن بھاگنے سے بچنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ سارے لوگ مر جائیں۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اگر لوگوں کو کوئی موت پکڑ لے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم ان کے بیچ میں ہو، فَاثْبُتْ، تو رکے رہو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جس میں لوگ مر رہے ہوں، اور اگر تم ان لوگوں کے بیچ میں ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں، ٹھیک ہے نا، وبا کی صورت میں بھاگنا نہیں، اور اگر ان کے بیچ میں نہیں ہو، کہیں تم باہر ہو، تو پھر ان لوگوں کے بیچ میں جانا نہیں، یہ بھی دوسری حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وبا کی جگہ میں جانا نہیں، اور اگر وبا کی جگہ میں پہلے سے تم ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں، کیونکہ تم بھاگو گے ہو سکتا ہے تم اپنی بیماری لے کے دوسری جگہ بھی شفٹ ہو جاؤ، ہے نا، جیسے کووڈ میں ہو رہا تھا، تو اسی لیے کہا جہاں پہ ہو وہیں پہ رہنا۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور جتنی تمہاری طاقت ہے نا، اسی کے بقدر اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور اپنے بچوں کے اوپر سے اپنی ڈنڈے کو ادب کے لیے مت اٹھانا، ٹھیک ہے، یعنی ہٹانا نہیں، اپنا ڈنڈا ان سے مت ہٹانا، اگر ان کو ادب کی ضرورت پڑے تو کبھی کبھی ایک آدھ چھڑی بھی بچوں کو لگا دیا کرو، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ واقفہم فی اللہ، اور اللہ کے معاملے میں اپنے لوگوں کو، اپنے عیال کو، اپنے گھر والوں کو ڈراتے رہنا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جس کی نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتا ہے انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے اس زمانے تک منافق لوگ ہوا کرتے تھے، نفاق ہوا کرتا تھا، اور جب اللہ کے رسول چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، فاما اليوم، تو آج کے دن کی بات کیا، انما هو الکفر او الایمان، یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، اب نفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اب یا تو تم کافر ہو یا مسلمان ہو، تم منافق نہیں ہو. یہ بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ منافق ابھی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے نا، معبود مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ چاہے جتنا بھی گناہ کرے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ کھلم کھلا شرک نہ کرنے لگے. اگر کھلم کھلا شرک کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات تھی. تو یہیں تک آج رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ باب الوسوسہ سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. سر ٹھیک ہے ایک بات سمجھ جی. میں نہیں آتی ہے کہ اس میں سوالات کیسے آئیں گے حدیث سے؟ اب جیسے بتائیں، اب جیسے مان لیں اگر ہمیں سوال بنانا ہو، ہے نا، ہم یہاں پہ بنا دیں کہ لما زن العبد خرج من الایمان فکیف حال الایمان، کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے. ہم نیچے دے دیں فکان فوق رأسی کا ذلتی فکان کافر، ہے نا، ٹھیک ہے، فکان کفر، اور کچھ اور دے دیں فکان نفق، ہے نا، فکان صار منافقا. 4 آپشن دے دیں، تو آپ کو کون سا آپشن چوز کرنا ہوگا؟ فوق رأسی کا ذلتی کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے بھی کوشچن بن سکتا ہے اس کا. اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ فصل میں کیسے کوشچن ہوگا کہ یہ فصل کس وجہ سے ہوتی ہے، فصل ثالث میں کیا ہوتا ہے، فصل ثانی میں کیا ہوتا ہے، اس طرح سے بھی کوشچن بن سکتا ہے آپ کا. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، اب یہ 10 چیزیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے 10 میں سے کن کن چیزوں سے منع فرمایا، یہ بھی پوچھا. مدرسے میں ایسے پوچھا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کے یہاں پوچھا جائے گا. تھیولوجی والوں کو پوچھا جا سکتا ہے، عربی والوں کو ہو سکتا ہے اتنا ڈیپ میں نہ پوچھا جائے، لیکن تھیولوجی والوں سے یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ یہ 10 چیزوں سے منع فرمایا تو اس میں کیا کیا تھا. یا 10 کے علاوہ کوئی 11ویں چیز بھی دے دے گا اور بولے گا کہ ان میں سے کون سا نہیں تھا وہ بتائیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھیولوجی والے خاص طور سے اس سے زیادہ اپنا دھیان دیں، ہے نا، عربی والے. جی اس میں جو جس نے روایت کرتا ہے اس کا کیا جی بایوگرافی جاننا ضرورت ہے؟ نہیں اتنا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو صرف حدیث کا ہی تھوڑی ایگزام دینا، بہت ساری چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کس نے روایت کی ہے اور راوی کون ہے اور یہ کون ہے، اتنا پیچھے مت جائیے گا اس کے، وہ زیادہ لوڈ ہو جائے گا آپ کے اوپر، اور اتنے کی ضرورت بھی ہمیں لگتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ راوی کون ہے اس کا. حدیث کے الفاظ کیا ہے وہ یاد رکھیے گا. اب جیسے کوئی لفظ آیا ذلتن، اس نہیں کا سر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی جیسے کہ یہاں معاذ نے روایت کیا ہے حدیث کی، تو ہاں، معاذ کے بارے میں کوئی جاننا ضرورت ہے، یہی پوچھنا. نہیں، وہ تو وہ دیکھیں، اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، راوی کے بارے میں جاننا، راوی کون ہے، کب ایمان لائے، ہے نا، پورا نام کیا تھا، یہ ساری چیزیں جاننا، یہ اس سے مطلب نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسماء الرجال الگ چیز ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ اتنا ڈیپ میں نہیں جائیے آپ لوگ. آپ بس سمپل سا اس کو پڑھیے، اس کے الفاظ جو ہیں اس کو یاد رکھیے، کون سا لفظ کس میننگ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مین ہے آپ کا. اب منافق کی 4 علامتیں بتائیں، کہیں پہ 3 بتائیں، تو کیا کیا علامتیں ہیں وہ یاد رکھیے اس طرح سے. تو جو لفظ ہارڈ ہوتا ہے اسی لیے ہم آپ کو الگ سے سائڈ میں لکھ دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے نا، کہ یہ کس میننگ میں آیا ہے یہ ورڈ. مطلب 4-5 بار ریویژن کرنا ہوتا ہے. ہاں، یہ تو ضروری ہے، اس کے بنا تھوڑی ہوگا آپ کا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں ایک بار پڑھا دوں آپ کو اور آپ بس فری ہو جائیں کہ اب کچھ نہیں کرنا ہے. اب جیسے یہاں پہ الزحف کا لفظ آیا، تو الزحف سے مراد کیا ہے یہاں پہ، ہے نا. یوم الزحف آیا تو یوم الزحف کا مطلب کیا ہے؟ تو یوم الجہاد ہے نا. ہاں، تو یوم الحرب ہے، یوم الحرب بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب. تو کیا مطلب ہے وہ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب مکتوبہ لکھا ہوا تھا. مکتوبہ کا مراد کیا؟ صلاۃ مکتوبہ معنی ہو صلاۃ ان یکتبہ، صلاۃ المفروضہ، ہے نا. اس طرح سے کوشچن آپ کا بن سکتا ہے. صلاۃ، ہے نا، کتبہ فی القرآن. ٹھیک ہے، کچھ بھی. تو آپ کو صلاۃ مکتوبہ کا مطلب صلاۃ المفروضہ ہے. تو اس طرح سے آپ کا کوشچن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جیسے ہم پڑھا دیتے ہیں نا، تو اس کو ایک بار ریپیٹ ضرور کیا کیجیے. اسی لیے ہم نے آپ کو PDF شیئر کیا تھا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کلاس سے پہلے بھی ایک بار پڑھ کے آئیے خود سے. سمجھا؟ آپ خود سے حدیثوں کو پڑھ کے آئیے. جو لوگ مدرسے سے پڑھے ہوئے ان کو خاص طور سے ہم کہہ رہے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، تو ان کے لیے مشکل ہے. لیکن جو لوگ پڑھ چکے ہیں مدرسے میں، تو وہ ایک بار اس کو کلاس سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، اور کلاس کے بعد بھی ایک بار پڑھ لیا کیجیے. ٹھیک ہے، تو جو چیز پہلے نہیں سمجھ میں آئی تھی وہ کلاس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں گی، ہے نا. اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ آدھا گھنٹہ دے دیجیے گا تو آپ اتنے دیر میں پڑھ لیجیے گا اس کو.
आधा घंटा बहुत है। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा आपका, वरना फिर क्या होगा ना कि अभी आप नहीं रिवीजन किए रहेंगे, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने बैठेंगे, आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, कैसे अब करें हम। तो इसीलिए बेहतर ये होता है क्लास खत्म हो, क्लास के बाद आप आधा घंटा दीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जितना पढ़ा है आपने क्लास में। तो ये बेहतर तरीका होता है, और जो लोग करेंगे ऐसा उनको फायदा नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात जरूर है कि इसका फायदा बहुत होता है क्लास के बाद रिवीजन का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए करने की।